ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ارباب ایمان بارگاہ عہدیت میں نیاز مندانہ التجا ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، آپ تمام مومنین اور مومنات کی یہ پرخلوص عبادت اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے دامن وقت انتہائی مختصر ہے، اس لیے انتہائی مختصر انداز میں چند معروضات آپ تک پیش کرنے کی کوشش ہوگی۔ آپ سب حضرات سے یہی امید کرتا ہوں کہ پوری توجہ سے چند جملوں کو سماعت فرمائیں گے۔ اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اس رب کریم کا جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں کم ہے، جس نے ہمیں ایسے قلب عطا فرمائے ہیں اور ایسے دل سے نوازا ہے کہ جس دل کے خانہ محبت میں سب سے بڑی محبوب ہستیاں خالق لم یزل و لا یزال کے بعد محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ یقیناً آپ حضرات اپنے قلوب کا جائزہ لیں اور اس میں پڑتال کریں۔ محبتیں تو آپ کے پاس بہت ساری ہوں گی اور محبوب بھی آپ کے مختلف ہوں گے،
کچھ محبتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنی فطرت میں عطا فرمائی ہیں، جیسے مثلاً ہر اولاد اپنے والدین سے محبت رکھتی ہے اور والدین اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، ہر شخص کو اپنے خاندان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس قسم کی بہت ساری محبتیں ہیں کہ جس میں کسی مذہب اور دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو اپنے والدین سے محبت رکھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو تو اپنی اولاد سے محبت رکھے، یہ لازم نہیں ہے کہ فلاں دین پر ہو تو اپنے خاندان سے محبت رکھے۔ یہ محبتیں دین اور مذہب کی بنیاد پر نہیں، یہ انسانی فطرت کی بنیاد پر ہیں۔ لیکن کچھ اور محبتیں ہیں کہ جن کا تعلق سوچ سمجھ عقل فکر دین اور مذہب کے ساتھ ہے، جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں وہ مذہب نصیب کیا، اللہ نے ہمیں وہ فکر عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں وہ عقل کا نور بخشا کہ جس کے صدقے ہم نے بہت سوچا، بہت سمجھا اور پوری دانست فکر اور عقل کے ساتھ ہم نے اپنے قلب میں سب سے بڑا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ بھی اسی ایمان کا حصہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی اور خالص قرار نہیں پاتی جب تک کہ آل محمد کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت نہ رکھی جائے۔ کچھ لوگ اپنے مقام پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اکرم سے محبت کافی ہے اور آل محمد کی محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ رسول اکرم سے محبت کے ساتھ ساتھ آل رسول کی محبت پر ایمان رکھتے ہوتے تو آج 8 شوال کو ہمیں یوم انہدام جنت البقیع منانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آج کا یہ دن جو 8 شوال کا دن ہے، آپ کی اس محفل میں اور آپ کی اس مجلس میں ایک عنوان انہدام جنت البقیع کا رکھتا ہے اور دوسرا عنوان جامعۃ الزہرا کی کارکردگی اور اس کے حق میں دعائے خیر اور اس کی خدمات سے محبت اور اس کے ساتھ تعاون کے جذبے سے رکھتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اس لیے کہ جامعۃ الزہرا کا قیام